بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات اور شب قدر فرشتوں کی پکی عیدیں ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء و علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت دونوں یا صرف قرآن یا سنت سے ثابت ہو جائے اس پر عمل واجب ہوتا ہے۔ وہ احادیث جو اس رات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں، بہت سے صحابہ کرام، ان میں حضرات سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت ضلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر مبارک پر نہ پایا، پس میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائے ہوئے جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے، پس وہ مومن کی مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے اور اہل حسد کو ان کے حسد میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسی رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہٰذا اٹھیے اور نماز پڑھیے اور اپنے سر اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ رات کیسی ہے؟ کہا، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، مگر جو شخص جادوگر ہو یا کاہن ہو، کینہ رکھنے والا ہو یا ہمیشہ شراب پینے والا، زنا پر اصرار کرنے والا ہو یا سود کھانے والا، والدین کا نافرمان ہو یا چغل خور، رشتہ داری توڑنے والا، ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہوتی جب تک کہ تمام چیزوں سے توبہ نہ کر لیں اور ان برے کاموں کو چھوڑ نہ دیں۔ اسی رات کی فضیلت کے سلسلہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ منقول ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو، بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔